السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف آفیو بائی رضا ترمزی. میں ہوں رضا ترمزی. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. اچانک سے موسم کی تبدیلی نے ہمارے شہر لاہور کا موسم ہی بدل دیا. جسے کہتے ہیں موسم نے لی انگڑائی تو چل میں آئی. تو دن میں تتی سڑی گرمی سی تے دے بعد پتہ لگ گیا کہ پھر میں آپ کو بلکہ بتاؤں میرے ساتھ تو وہ کیا کہتے ہیں موئے موئے ہو گیا. یا آج کل بڑا مزے کا وہ ہو رہا ہے. تو پروگرام کا کیا بنا؟ تو پروگرام تو سارا بڑھ گیا. خیر اینی ویز شکر کرنا چاہیے جی ہر حال میں. بڑا اچھا موسم ہو گیا ایک دم. ذرا ہیٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ پھر تھم گئی. اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی کہ اس میں چاروں موسم ہمیں نصیب ہوتے ہیں اور ہم ان کو انجوائے کرتے ہیں. سو آج ہم بات کر رہے ہیں ایپیسوڈ 33 اینڈ 34 جانے جہاں کی، جو کہ ابھی آن ایئر ہوئی ہیں. پہلے میں نے سوچا انڈیویژل ایپیسوڈس پہ کروں، بٹ اس میں کچھ ایسا تھا نہیں کہ جس پہ میں لائک انڈیویژل لائک بات کروں. ڈریگ کرنے والی بات ہے، آپ لوگوں کو بور یا پریشان کرنے والی بات ہے. سو ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی ہیں اس ویک کی، جس کے اندر وہاں کی بہن کا آپریشن ہوتا ہے. حمزہ علی عباسی شہرام جو ہے وہ وہاں بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈلی کھڑا ہوتا ہے. ادھر سے اس کا منگیتر آ جاتا ہے، اس کی امی آ جاتی ہیں. شہرام جو ہے بہت ضد کر کے اس کے آپریشن کے سارے ایکسپنسز پورے کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے میں آپ کو لنک اپ کر دوں کہ 32 کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ کہیں اسپیچ دے رہا ہوتا ہے اور الیکشن کیمپین کی، اور وہ ٹیلر کے باہر وہ لڑکی جو ہے عائزہ خان کی بہن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. پیچھے سے یہ لوگ آتے ہیں. سو وہ یہ چیز اس کے ساتھ لنک اپ ہو رہی ہے. وہ اس کے آپریشن میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. بعد میں وہ لڑکی آتی ہے، بڑا شکر گزار ہوتی ہے. عائزہ خان اپنی ایگو اپنی سیلف رسپیکٹ کو لے کے اس کو منع کرتی ہے اور اس کے ساتھ کافی روڈ ہوتی ہے. اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ ہونا نہیں چاہتی، بٹ حالات نے اس کو اس طرف لے کر کے ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے، مناتا ہے اور ایکسپنسز ہو جاتے ہیں. حالانکہ تیمور اس کا جو فیانسے ہے وہ بھی اس کو کافی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم دے دیں گے اور بے فکر ہیں اینڈ آل دیٹ، بٹ وہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو آلریڈی شہرام نے کر دی ہیں. تھوڑا سا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت اس کی کنڈیشن عائزہ خان کی جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پیار کی قربانی دے رہی ہے. تو اب وہ چڑ رہی ہے یا وہ جس طرح ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے تبریز صاحب اپنا گھر چھوڑ کے اپنی سیکنڈ وائف نہیں فرسٹ وائف بنے گی نا، سیکنڈ تو عالیہ بنے گی کیونکہ عالیہ اس کی منگیتر ہے. گلریز کے گھر چلا جاتا ہے سامان لے کے. پہلے لڑتا ہے گریز سے کہ تم وہاں کیوں گئی تھی حویلی. وہ جب ساری چیزیں بتاتی ہے اور یہ کرتی ہے کہ اس کے بعد میرے پہ کیا گزر رہی ہے اور لائک میں کس طرح اس کو لے کے چلوں. اب اگر آپ اس میں دیکھیں لائک ٹپیکل سی حرکتیں ہو رہی ہیں. مجھے تو لائک سمجھ نہیں آ رہی ہے. ڈرامہ اچھا چلتے چلتے نا ایک دم ڈپس لے رہا ہے. خیر دیٹس اے ڈیزائنرز ویژن، لائک ڈائریکٹرز ویژن. میں اس میں کیا لائک بات کروں، بٹ آڈینس جو ہے نا وہ پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے. میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے میں موبائل دیکھنا شروع کر دوں، اپنا انسٹاگرام یا فیس بک ویڈیو، اور بس وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا اور کان میں آواز جا رہی ہے، تو بس میرے لیے یہ ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے. تو ایکچولی میں اب یہ ڈرامہ اس طرح دیکھنے لگتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں نہیں میں نے اپنی آڈینس کے ساتھ ریویو شیئر کرنا ہے تو میں ذرا تمیز دار طریقے سے دیکھ لوں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پھر پیچھے سین کر کے دوبارہ دیکھتا ہوں. تبریز اور جو ہے گلریز کا یہ بھی میں نے اسی طرح پیچھے کر کے دیکھا. وہ آیا میں نے بس نظریں اوپر کر کے یوں دیکھا، پھر میں نے کہا اچھا، پھر میں کہا ہے نہیں آتے اگئی نہ ٹر جائے یار میں ویکھوں کی کے اندر کی کتنے طلاق دینا ہے. وہ بکسا لے کے میں نے لگا پیک کر کے نا کڑی نو کہے گا تو شہروں ناس جا، بٹ وہ ایسا نہیں ہوا. وہ اس کے گھر آ جاتا ہے، وہ خوش بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کھانے دو. اب وہ رات وہیں رہ رہا ہے اور اب وہ ایک عجیب سی گھچ پچ چل رہی ہے. اس سے پہلے تبریز کا ہونے والا سسر عالیہ کا باپ اس کو کنفرنٹ بھی کرتا ہے، جس پہ تبریز جو ہے کوئی خاص رسپانس نہیں دیتا، غلطی اور یہ وہ کہہ کے، اور پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، ڈینائی کرتا ہے بیسکلی نا. 34 ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ لائک اس کی بہن جو ہے وہ عائزہ کو لائک اس کے گھر پہ ملنے جاتا ہے. جب شہرام صاحب تو بڑے اچھے سے ملتی ہے، پھر ماہم بھی آ جاتی ہے اور بڑا ایک اچھا وہ اس کا چل رہا ہوتا ہے. تھوڑے سے ٹائم کے بعد جو ہے اب وہ سچویشن پتہ چلے گی کہ ہو کیا رہا ہے. مین وائل 34 ایپیسوڈ کے اندر جو ہے
وہ اپنا گھر آفر کرتا ہے اس کے والد صاحب کو کہ جو کراچی میں تھا کہ آپ اس کی شادی وہاں کریں اور عزت سے یہ تیمور کے ساتھ رخصت ہو، جس پہ اگین عائزہ منع کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس کرتے ہیں اب آپ، ٹھیک ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اسی طرح غصے ہاسپٹل میں ہوا تھا، ابھی تو وہ تھوڑا سا تمیز کے ساتھ رہا۔ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایگو سیلف رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا سارا وہ اس بندے سے نا ڈسکنیکٹ ہونا چاہ رہی ہے ریلیشن میں، بٹ وہ اس کے اندر جا رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ اب آگے ذرا کچھ اچھا اس میں دکھا دیں۔ جو اس میں میں جن سیز پہ خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا نا جو مجھے اچھے لگے، وہ چھوٹی امی اور شہرام کے تھے کہ جب وہ ان کو پہلی دفعہ زندگی میں کنفرنٹ کرتا ہے، وہ کس طرح کرتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے جی گھر ہے مرمت کے لیے جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کون سا گھر ہے، پھر وہ بتاتا ہے بابا نے دیا تھا، وہ اپنا رونا روتی ہے کہ نہیں جی مجھ سے تو چھپایا اینڈ آل دیٹ۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں راز تو یہاں بہت سارے رکھے گئے، اور جو ہے وہ جس پہ بڑا حیران ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں لگی ہے، اور اس سے پہلے اس کی میڈ بھی اس کو چھوڑ گئی ہے کہ یہاں صحیح نہیں ہو رہا اور میں نہیں یہ کام کر سکتی ہوں۔ تو اب وہ نا اندر سے اکیلی ہو رہی ہے، وہ لائک اس میں دکھائے کہ ایک اسٹرانگ عورت، یہ ایک وہ مثال ہے کہ جب آپ کا برا ٹائم آتا ہے نا تو پھر آپ اس طرح کے سرکمسٹانسز آپ کے گرد ہوتے ہیں چاہے جتنی بھی طاقت ہو، وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ اس نے اس کو کنفرنٹ کیا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، ایک رشتہ ہوئے کے باوجود وہ جو ہے اس لڑکی کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہے ہیں آل دیٹ نا، جس پہ وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا ادھی پھٹ گئی سی سوری فار مائی فاؤل لینگویج، تھوڑا سا لائک اس کو جو ہے نا سبق مل گیا۔ وہ پھر اپنی ماں سے کانٹیکٹ کر رہی ہے اور وہ نہیں ہو رہا، اور کیا کہتے ہیں اب چھوٹی امی کافی زیادہ پریشان ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو چھوٹے کو مناتی ہیں عبدل کو کہ چانٹا ہی تمہارا تھا آل دیٹ اور وہ پھر ان کی بھتیجی سے بات ہوتی ہے اس کی امی کے نمبرز پہ جو پہلے نہیں اٹھا رہی ہوتی، اپنی ماں سے ریکویسٹ کرتی ہے میرے سے رابطہ رکھو اینڈ آل دیٹ، اور میں نے جانے کے لیے کہا، وہ پچھتاوے میں ہے۔ تو ادھر سے جو ہے وہ ایک اگین اس کے لیے ایک عجیب سی فیلنگ ہے، پھر وہ فون آتا ہے اس کی بھتیجی کا، بتاتی ہے طبیعت خراب ہے۔ شہرام جو ہے ادھر کراچی والے گھر میں ہوتا ہے، پھر یہ اس کو کال کرتی ہے کہ امی کا پتہ کرو۔ اب نانی ماں کی حالت جو ہے نا کو پتلی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے دل تے بوجھ کو راز فاش کرے گی، تو جس میں سے ایک مجھے لگتا ہے وہ کرے گی کہ یہ چھوٹی امی نے تمہارے ابو کو لائک قتل کیا۔ ایپیسوڈ جو ہے نا یہ والی بھی ڈریگ رہی ہے، اس میں کچھ خاص نہیں تھا، بٹ یہ تھا کہ یس اس میں تھوڑا سا مارجن مل گیا تھا، لائک ایک دو سینز ایسے تھے کہ جب وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، عالیہ مائیو بیٹھنے لگی ہے، اس کی ماں جو ہے اس کو جوڑا دیتی ہے، اس کے بعد اپولوجائز کرتی ہے، ادھر جو عالیہ کا ہونے والا میاں ہے وہ گلریز کے گھر پڑا ہوا ہے تبریز، تو وہ جو ہے اب اس کی ماں سے رابطے کر رہی ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہے، سو اٹس گیٹنگ بیڈ۔ عائزہ خان کا ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ عالیہ کے باپ کے ساتھ بیٹھا وہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جہاں تو اپنی بیٹی دے رہا ہے اس بندے کو بھی کوئی بیٹی دینے والا نہیں، کیونکہ ان کی وہ ہیٹ ٹاک ہوتی ہے۔ سو اب یہ آل ٹوگیدر جو ہے نا وہ بہت کھچڑی پک رہی ہے۔ لیٹس ہوپ فار سم تھنگ ایکسائٹنگ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے لگ رہا ہے اب یہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے اور وہ ہونی ہے، شادی ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے، بٹ یہ اب اینڈنگ کی طرف ڈرامہ جا رہا ہے۔ سو آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ کہ اب پتہ چلے کہ اس میں کیا ہوگا۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ ویڈیو پسند آئے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کہوں گا، ویڈیو پسند آئے تو پریس دا بیل آئیکن، ہٹ سبسکرائب، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتانا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، لاٹس آف لو، اللہ حافظ۔